بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم سبق کریں گے امید کی خوشی، اس سے پہلے کروایا تھا، ابھی اس کا پارٹ 2 ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم اس کے درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا؟ جواب، مصنف نے امید کو ہر محبت کی بنیاد قرار دیا ہے۔ امید دکھ کا مداوا ہے، مایوسیوں کا سہارا ہے، امید اندیشے خدشات کو دور کرتی ہے، اسی لیے امید کو خوشی قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 2، بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ بے گناہ ہونے کی باوجود، جواب یعنی بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے کی اذیت پر قید خانے کی تنہائی اور اس کے اندھیرے پن نے قیدی کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ اس سبق میں بے گناہ قیدی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ سوال نمبر 3، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ ماں بچے کو لوری دیتی ہے، سو رہا میرے بچے سو رہا، اپنے باپ کی مورت میرے دل کی ٹھنڈک سو رہا، ہاں ہاں تو میری آنکھوں کا نور ہے، تیرا چاند جیسا مکھڑا دیکھ کر ہم زندگی گزارتے ہیں، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے تو تم ہماری روح کو خوش کرو گے اور ہماری یادیں تم کو ستائیں گی، اپنی ماں کی محبت اور اپنے باپ کی نورانی صورتیں تمہیں یاد آئیں گی، ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہو جاؤ گے، سو جا میرے بچے سو جا۔ اس کا سوال نمبر 4 ہے، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ امید ہر درد کی دوا ہے، یہ ہمیں آنے والے بہتر زمانے کا پیغام دیتی ہے، آنے والی خوشیوں کی خوشخبری سناتی ہے، ہمیں کسی حال میں مایوس نہیں ہونے دیتی، ہمیں ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچاتی ہے، مصیبتوں کے عالم میں ہماری زندگی کو بالکل بدل دیتی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے انقلاب کے پیچھے امید ہی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ جواب، والدین ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، والدین کا نام روشن کریں، پڑھنے میں والدین کا سہارا بنیں، ان کے بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنیں، ان کا خیال رکھیں، یہی امید ہے کہ ہم پڑھ لکھ کر ایک اچھے انسان بنیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کے حوالہ مصنف اور مرکزی خیال کی طرف۔ امید کی خوشی کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، جو 19ویں صدی کے عظیم مسئلہ قوم تھے۔ سر سید احمد خان نے اردو زبان کو اس قابل بنایا کہ ہر قسم کے موضوع اور مطلب بیان کرنے کے قابل ہو سکے۔ انہوں نے زبان کو سادگی عطا کی، اس لیے ان کی تحریروں میں سادگی، سلاست، روانی اور مقصدیت پائی جاتی ہے۔ مرکزی خیال ہے اس کا، سر سید احمد خان نے اپنے مضمون امید کی خوشی میں امید کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہوئے، انسان بہت سے کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان کاموں سے اچھی امیدیں وابستہ کرتا ہے، اچھی امید رکھ کر وہ ہر مشکل اور ہر پیچیدگی اور ہر اذیت کا سامنا کر لیتا ہے۔ یہ امید ہے جو ماں کی گود سے قبر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ہر پل اچھی امید رکھے اور عمل اور جد و جہد سے ہر سانس کو انسانی بھلائی کے لیے وقف کرے، کیونکہ زندگی نام ہی خیر العمل کا ہے، یعنی اچھے کام کرنا، خیر العمل اچھے کام کرنا۔ درجہ ذیل جملوں کی تشریح بمائے سیاق و سباق کیجیے۔ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ کیا تھا، چیپٹر کا تھوڑا بہت ریفرنس آپ اس کے اندر دیں گے، اور یہ چیز آپ کو میں بتا دوں کہ حوالہ اور حوالہ مصنف یہ ڈیمانڈ جو ہے ہمارے بورڈ کے سوالات کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ ہی کے سبق سے یہ جملہ لیا ہے، جس کی میں آپ کو بھی تشریح بتاتی ہوں۔ جملہ ہے، دیکھا وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں، 7 تہہ خانوں میں بند ہے، سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یارو دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ جملے کا سب سے پہلے حوالہ، یہ جملہ کتاب میں شامل مضمون امید کی خوشی سے لیا گیا ہے۔ حوالہ مصنف، اس فقرے کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، جنہوں نے اردو کو ایک نیا پن اور مقصد عطا کیا۔ تشریح، سر سید احمد خان اس فقرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ جب ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس وقت ان کی کیا حالت تھی، مگر امید تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ غیر ملک میں اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان قید تھے، انہیں بوڑھے باپ کا غم بھی تھا،
مگر وہاں بھی موجود تھی پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ تنہا قید خانے کی صحبتیں برداشت کی، صرف اور صرف امید اور اچھے گمان کے سارے اتنے مصائب انہوں نے برداشت کیے۔ یہ امید ہے جو ہمیں اور دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے اور ہمیں ہمیشہ مسلسل جد و جہد کا پیغام دیتی ہے۔ یہ جملہ جو ہے آپ کی کتاب کے جو سبق ہے نا اس میں بھی موجود ہے۔ آپ وہاں سے ایک بات یاد رکھیے گا، کتاب کو ضرور سامنے رکھا کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جملہ ہے، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام اور دل بچے میں ہے۔ اس کی میں صرف تشریح کری ہوں، حوالہ سبق میں آپ کو ایک دفعہ پہلے کرا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی میں اس جملے میں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اس ماں کو دیکھو جس نے اپنے بچے کو جھولے میں ڈال رکھا ہے، وہ مصیبت زدہ ہے، گھر کے کاموں میں لگے بھی وہ اپنے بچے کے جھولے کی ڈوری کو لازمی ہلاتی رہتی ہے۔ اس کے ہاتھ تو کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا دل جو ہے وہ اپنے بچے میں لگا ہوا ہے۔ وہ اپنے بچے کو چاہتی ہے کہ اس کا بچہ سوتا رہے سکون کے ساتھ، جب تک وہ ہلاتی رہے گی ڈوری بچہ سوتا رہے گا۔ اچھا جی، یہ آپ ہی کے اس میں دی ہوئی فلندہ بلینکس ہیں۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں بھی کیسی رہیں گی اور پتے بھی ہرے ہی رہیں گے۔ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے، یعنی زیادہ انسان کے پاس وہ خوبیاں ہیں۔ انسان میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم بھرم ہو جائے گا۔ مذہب بھی ہم کو بہت زیادہ ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ جب جڑ کو پانی نہ پہنچے تو ٹہنی اور پتے بھی سوکھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فلندہ بلینک آپ کے بک کے اندر ہے، وہیں سے لی گئی ہے۔ پھر ہے کہ درجہ ذیل پہ صحیح کے صحیح اور غلط کے نشان لگانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی اشخاص کا دکھ تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، بالکل صحیح، یعنی کہ کسی کے دکھ میں تکلیف میں شریک ہونا۔ ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے، غلط۔ ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی ہے، غلط، ہم حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر بھی چل سکتی ہے، بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جائے گی، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، یہاں پر بھی آپ کو جو درست جواب پر نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمدردی خاصیت ہے کیسی؟ قدرتی۔ اپنی ضرورت میں ایک دوسرے کے کون محتاج؟ انسان۔ ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں، ہمدردی سے۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے ہمدردی کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ یہ تمام چیزیں جو اس بک میں ایکسرسائز تھی، جو بھی چیزیں تھیں بک کے اندر میں نے کرا دی آپ لوگوں کو۔ اب اس سے جتنا آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیے، زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس سے آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا اور ان لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا جو کہ اس سے کہنا چاہیے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ کسی نوٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ مکمل نوٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اوکے جی، اللہ